عرفان و تربیت کا پربہار مہینہ رمضان المبارک۔ ہم رمضان کیسے گزاریں؟ مومن کی تربیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ روزہ کس کا نام ہے؟ کھانے پینے اور مباشرت سے رک جانے کا۔ اب تینوں چیزوں سے رک جانا جو کہ حلال ہے تو حرام سے بچنا تو اس سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آزمائش کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ میرا حکم مانتے ہوئے اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑتا ہے۔ پورا ایک ماہ اسی آزمائش میں گزرتا ہے۔ سحری کو اٹھنا نفس پر بہت بھاری ہے۔ سورۃ مزمل کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے میں بہت سخت اور بات کرنے میں بہت درست ہے۔ یہ وقت بڑی گہری نیند کا ہوتا ہے۔ بے وقت اٹھنا، بے وقت کھانا بہت مشکل لگتا ہے، پھر سارا دن بغیر کھائے پیے گزارنا، جبکہ انسان کی طبیعت کمزور ہے اور ہر وقت کھانے پینے کا محتاج بھی۔ مومن بندے کو ایک بڑے کام کے لیے تیار کرنے کی ایک ٹریننگ ہے۔ جس طرح ایک فوجی افسر کو تیار کرنے کے لیے اس کو بڑے کٹھن اور مشکل مراحل سے گزر کر اس عہدے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور تقریباً ہر شعبے میں کام کرنے والے کو کسی نہ کسی تربیتی مراحل سے گزارا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک مکمل نظام زندگی اسلام کی شکل میں عطا کیا ہے۔ اب اس پر عمل کرنے کے لیے بندوں کو تیار کرنا ہے۔ ویسے تو تمام عبادات میں بندے کی تربیت ہے، لیکن دوسری عبادات کا دورانیہ بہت کم ہے۔ نماز چند منٹوں میں پڑھی جاتی ہے، حج بھی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ بھی چند دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن روزہ یہ ایک پورے ماہ کی عبادت ہے۔ ایک مقرر وقت پر اٹھنا، پھر مقرر وقت پر کھانا، پھر کھانے سے رک جانا، پھر مقرر وقت پر افطار کرنا، سارا دن ہر بات میں احتیاط کرنا کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے، کسی پہ زیادتی نہ ہو جائے، حلق میں پانی نہ چلا جائے، کسی ناجائز چیز پر نظر نہ پڑ جائے۔ روزہ رکھ کر انسان ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس ایک ماہ کی تربیت میں یہ سکھایا جاتا ہے، سارا سال بھی اسی طرح گناہوں سے بچنا ہے، جس طرح اب رمضان میں کوشش کی ہے، اور اس طرح بھلائیوں میں سبقت کرتا ہے، جس طرح اپنے رب کی اطاعت کی ہے، اسی طرح اللہ کی دوسرے ایام میں بھی اطاعت کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں رمضان کے احکام ختم ہوئے وہاں یہ حکم ہے، ترجمہ: کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل یعنی ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب وہ حلال کھانے سے تو رک گیا، لیکن یتیم کا مال کھاتا ہے، جو کہ اس کے لیے اسی طرح گویا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہو۔ بہن اور بیٹی کو وراثت نہیں دیتا، جو کہ اس کا حق ہے، اور اس کے مال کو ظلم کے ساتھ کھاتا ہے، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ لہٰذا ہمیں رمضان میں ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان شریف میں امت پر 5 خصوصی انعام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق کے تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جس کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے،
لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا رہتا ہے، تاہم پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادت کی کثرت کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یہ شب مغفرت، شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن روزے رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ برائے مہربانی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔